للہ الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی، میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی، یہ سحر تجھے مبارک جو ہے ظلمتوں کی ماری۔ تو جہاں تک اس تعلیم کا تعلق ہے، آپ کا اس سکول میں زیر تعلیم ہونے کا تعلق ہے، تو کچھ چیزیں جو میں نے زندگی میں اپنے تجربے سے سیکھی یا تعلیم حاصل کر کے جو مجھے سمجھ میں آئی، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ جو چیزیں حاصل کرنے میں مجھے تقریباً 20 سال یا اس سے بھی زائد کا وقت لگا، تو میں چاہوں گا کہ آج یہ رائٹ سٹیج ہے جہاں پر آپ کو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل بڑا روشن اور بڑا تابناک ہوگا۔ پہلی چیز، آج آپ اس کلاس کے بعد آپ خود سے یہ سوال کریں کہ آپ نے ابھی تک اس زندگی کو کیا سمجھا، اس کے بعد آپ کی زندگی کا خواب کیا ہے، اور اس زندگی کے متعلق آپ کا ویژن اور آپ کا نظریہ کیا ہے۔ اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی آپ نے کوشش کی اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں آپ کامیاب ہو گئے، تو یہ بات ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کو ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آپ کو یاد کیا جائے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ دنیا میں اس وقت مختلف قسم کے شعبے ہیں جن شعبوں کے لیے ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے جو بچے ہیں، یہی وہ را میٹیریل ہے جس را میٹیریل کو تراش کے، جس را میٹیریل کو گھوم کر کے کل کو ہم سوسائٹی کے سپرد کر دیتے ہیں، کل کو ہم سوسائٹی کے اندر آپ کو ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپ کا زندگی کے متعلق کیا اوپینین تھا، آپ کی زندگی کے متعلق کیا نظریہ تھا۔ کیا آپ نے زندگی کو صرف اتنا سمجھا کہ اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آسائش، اپنی زیبائش کے ارد گرد اپنی پوری زندگی صرف کر کے اس دنیا سے نکل جائیں؟ تو اگر تو زندگی کا یہ مقصد ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ بہت ہی ناقص مقصد ہے آپ کی زندگی کا۔ آپ کی زندگی کا خواب اتنا بڑا ہونا چاہیے، یہ خواب اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ اس خواب کو جب آپ پورا کریں تو اس کا پورا کرنے کے بعد نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ جتنے بھی جڑے لوگ ہیں، وہ لوگ اس خواب کے پورے ہونے کی وجہ سے مستفید ہو جائیں اور ان کو فائدہ ہو۔ آپ اس وقت اس کلاس میں ایک انڈیویجول کی حیثیت سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، چاہے کوئی یہاں مزمل ہے،
کوئی مدثر ہے، کوئی محمد ہے، کوئی احمد ہے، کوئی بریرہ ہے، کوئی اور کوئی اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو ابھی تک شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہم ایک انڈیویجول کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے اس وقت زندگی نہیں گزارتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ جڑے ہیں، جس کی شروعات آپ کے والدین کے ساتھ، اس کے بعد آپ کی فیملی کے ساتھ، اس کے بعد آپ کے گاؤں کے ساتھ، اس کے بعد آپ کے قصبے کے ساتھ، آپ کے شہر کے ساتھ، تو اسی طریقے سے یہ سرکل بڑھتا بڑھتا ریاست تک، بڑھتے بڑھتے یہ ملک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ ایک انڈیویجول اپنی اس انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنا ایک چھوٹا سا خواب لے کر آگے بڑھتا ہے، وہ خود کو کم ڈیمیج اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو زیادہ ڈیمیج کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو، میرے پیچھے جو بیک ڈراپ بینر لگا تھا تو اس پہ ہم نے لکھا ہے تھنک بگ، ڈریم بگ ٹو اچیو بگ۔ جن لوگوں کے خواب بڑے ہوتے ہیں، ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور وہ بڑا ہی کچھ اچیو بھی کرتے ہیں، لیکن جس کا خواب ہی بڑا چھوٹا ہو، جس کی سوچ ہی بڑی چھوٹی ہو، وہ کبھی بھی دنیا میں کچھ بڑا اچیو نہیں کرتا۔ لیکن آپ جتنے بھی بچے ہیں، آج کے بعد آپ کا یہی سلوگن ہو کہ ہم بڑا سوچیں، بڑا خواب دیکھیں اور کچھ بڑا اچیو کریں، اور خواب بھی ایسا خواب جو خواب پھر آپ کو سونے نہ دے، جو خواب آپ کو ہر وقت بیدار رکھے، اور جس خواب پر آپ کی نظریں اتنی زبردست ہوں کہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ڈسٹریکٹ نہ کر سکے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے خواب کو لے کر کتنے لائل ہیں، آپ اپنی زندگی کو لے کر کتنے لائل ہیں، کتنے کمیٹڈ اور کتنے پیشنیٹ ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اپنی زندگی کے متعلق اپنے نظریے کو آپ ٹھیک کریں، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں تخلیق کرنے والا کوئی ہے، ہمارا خالق اور ہمارا مالک کوئی ہے، اور اسی چیز کے پیش نظر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے ہر لمحے اسی خالق اور اسی مالک کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کو سر انجام دیں۔ اور دوسری چیز جس پر سب سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ آج کے اس دور میں سوچنے کی ضرورت ہے، جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ آپ کو اکثر لوگ ایسے ملیں گے جو دنیا کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس سکول میں پڑھنے والے بچے ٹرینڈز فالوور نہیں ہونے چاہیے، ٹرینڈ سیٹر ہونے چاہیے۔ آپ نے ٹرینڈز کو سیٹ کرنا ہے تاکہ کل کو دنیا آپ کو فالو کرے۔ آپ ایسے نقوش چھوڑ جائیں، آپ ایسے فٹ پرنٹس چھوڑ کے جائیں اس سکول میں، اس علاقے میں، کہ دنیا آپ کے ان فٹ پرنٹس کو کاپی کر کے آپ کو مشعل راہ کی حیثیت سے آپ کو سمجھے اور آگے بڑھے۔ اور ٹرینڈز کے ساتھ چلنے والے لوگ، ان کو دنیا کبھی یاد نہیں کرتی، ٹرینڈ سیٹ کرنے والے لوگوں کو دنیا یاد کرتی۔ اور بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے آئے
جنہوں نے اس پوری دنیا کی، اس پوری انسانیت کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا، لیکن اس کا آغاز بڑے خواب سے ہوا، بڑی سوچ کے ساتھ ہوا، اور اس کی سب سے بہترین مثال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انسان جو ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک دعوت کی بنیاد پر، ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی زندگی کا سفر 40 سال کی عمر میں شروع کرتا، اور یہ 40 سال کی عمر کا انسان ایک دعوت کا آغاز ایک سفر، ایک انسان سے کرتا ہے، اور کوئی صدیوں کا عرصہ نہیں گزرا، صرف 23 سال گزرے کہ انسانی زندگی کے تمام شعبے جہاں پر بھی آپ کی نظر پڑے گی، انسان کی زندگی کے جتنے بھی سفیئرز ہیں، ان سارے کے سارے سفیئرز پر ایک ایسا انفلوئنس، ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کیا کہ تاریخ انسانی میں ویسا امپیکٹ کوئی انسان کریٹ نہیں کر پایا۔ لیکن وجہ بڑی خواب، بڑی سوچ، اور اچیومنٹ بھی اتنی بڑی، اور ایسا انقلاب، ایسا پرامن انقلاب، ایسا امن پر مبنی انقلاب، ایسا انسانیت پر مبنی انقلاب، ایسی اخوت اور ایسی مساوات پر مبنی انقلاب کہ آج بھی انسانیت جب جب اس انقلاب کو یاد کرتی ہے، انسانیت آج بھی بلک رہی ہے اور ترس رہی ہے کہ واپس محمد جیسا کوئی انسان اس انسانیت کو میسر آ جائے تو یہ انسانیت کے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات بدل سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرینڈز کو فالو نہیں کیا، بلکہ ٹرینڈز کو سیٹ کیا۔ اس لیے ہم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ یہ ٹرینڈز کو فالو نہ کریں بلکہ ٹرینڈز کو سیٹ کریں۔ لیکن جتنا جتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوئے، ہم پر مغربیت اتنا زیادہ اثر انداز ہوئی کہ آج ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مختلف مغربی چیزوں کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ ویسٹ نے ہم کو فالو کیا، لیکن آج ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات آپ ہی نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہی کہ جو آج اس ویسٹ کے دلدادہ ہو چکے ہیں، مغربی تہذیب کے وہ بڑے خواہاں ہیں، انہیں مغربی تہذیب بڑا مرغوب کرتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے فیشن میں الجھ کر دیکھا ہے، اکثر ہم نے اپنے اسلاف کے عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض ہم نے اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ علامہ اقبال مغرب میں رہے، بہت قریب سے ان کو دیکھا، وہاں سے آ کر اپنے نوجوانوں کو بیدار کیا کہ میں نے فیشن میں الجھ کر، میں نے مغرب کو بہت قریب سے دیکھا، اور یہاں آ کر ایسا احساس ہوا ہم نے اپنے اسلاف کے عزت کے کفن بیچ دیے، یعنی کہ ہم نے اپنی اس خوبصورت تاریخ کو پوری طرح سے فراموش کر دیا، ہمیں اپنی تاریخ کی کوئی خبر نہیں، ہم نے اپنے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے۔ نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض آج جو خوبصورت تہذیب جس کو بڑا خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد فحاشیت، جس کی بنیاد عریانیت،
جو تہذیب انسانیت سے آ رہی، اسی تہذیب کو اتنا خوشنما بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا. نئی تہذیب کے بے رخ بہاروں کے عوض ہم نے اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. ہماری تہذیب جو اتنی شاداب، اتنی خوبصورت، اتنی اٹریکٹیو، اتنی کرزمیٹک، لیکن ہم نے اس کا سودا کس کے ساتھ کیا؟ ایک بے روح تہذیب کے ساتھ ہم نے اس کا سودا کر دیا. تو دوسری بات، آپ کو ٹرینڈ سیٹر بننا ہے، ٹرینڈ فالوور نہیں بننا ہے. تیسری بات، جو وقت آپ اس اسکول میں گزارتے ہیں، علم کبھی بھی کتابوں سے نہیں آتا، علم پیاس کی وجہ سے آتا ہے. اپنے اندر وہ پیاس پیدا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم آپ حاصل کریں. اور یہ جو علم اس وقت آپ کے کیریکولم جو آپ کو کمپلیٹ کرایا جاتا ہے، اس کیریکولم کو پڑھ کر، اس کو اچھی طرح سے کمپلیٹ کر آپ 1 سال کا سالانہ یا ششمائی امتحانات پاس کر سکتے ہیں. لیکن زندگی کے امتحانات کو پاس کرنے کے لیے کچھ اور بھی کتابیں آپ کو ضرورت ہیں، کیونکہ زندگی کا امتحان ان امتحانوں سے بہت کٹھن امتحان ہوتے ہیں، اور ان امتحانات کو پاس کرنے کے لیے کچھ اور بھی کتابیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کتابوں کے پڑھنے کا شوق اپنے اندر بیدار کریں، کیونکہ جتنا زیادہ شوق آپ کو کتابیں پڑھنے کا ہوگا، جتنا زیادہ کنٹینٹ آپ کے پاس ہوگا، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ اتنے ہی قیمتی انسان بن جائیں گے. ایک انگریز وارن بفٹ ہے، وہ کہتے ہیں more you learn more you earn. جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کمائیں گے. حالانکہ تعلیم کا مقصد کمانا نہیں، لیکن کمانا ایک ضرورت ہے، اور آپ کو بہت زیادہ کمانا بھی ہے تاکہ آپ انسانیت پر اسے خرچ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو تیسری چیز کہ آپ تعلیم کی پیاس اپنے اندر پیدا کریں. یہ پیاس ہی آپ کو ایک عظیم انسان بنا سکتی ہے. اور چوتھی چیز، اپنی عادتوں پر آپ کام کیجیے. اچھی عادتیں آپ ایکوائر کرنا شروع کریں. اگر آج کی اس عمر میں آپ کو اچھی عادتیں آپ نے ایکوائر کی، یہ آپ کے ساتھ لائف پارٹنر آپ کی عادتیں بن جائیں گی، پھر آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو اسی لیے عمر ہے کہ یہاں پر آپ کی عادتوں پر بہت نظر رکھی جانی چاہیے. تو اس لیے آپ اپنی عادتوں پر بھی آپ کام کریں. اور آخری چیز جس پر آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، وہ میں نے اس سے پہلے والے گروپ کو بھی یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کو عزت دینا سیکھیں. جو لوگ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت و اقبال عطا کرتے ہیں. اور آپ کی عزت کے مستحق 2 اہم ترین شخصیات ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کے والدین، اس کے بعد آپ کے اساتذہ. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی کامیابی کی کنجیاں آپ کے اساتذہ ہیں. اور اس طریقے سے ان کی عزت کیجئے کہ آپ کو کبھی یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ سر ہمارے لیے دعا کرنا. کبھی آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. آپ کا بیہیویئر اتنا اچھا ہونا چاہیے، آپ کی ریسپیکٹ کرنے کا طریقہ اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کو کبھی بھی کسی سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے.
کہ واپس آپ کو دیکھ کر ہی آپ کا استاد آپ کو دعا کرے، آپ کی کامیابی کی دعا کرے، آپ کے کامیاب انسان بننے کی وہ دعا کرے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر ٹورڈز یور پیرنٹس کیسا ہے۔ تو بیٹا یہ کچھ چیزیں تھی جو میرے ذہن میں تھی، جو میں نے آپ کو سمجھتا تھا یہ ضروری ہے بولنا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح ان کو سنا بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔